نشاط غم اور آفاق کی طرف بنباس کا جھوٹ سانسوں کے پار جسم و جان سے دور سرسوتی کے کنارے لا الہ اندھیرے اجالے میں یہ تمام ورثہ ہمارے پیچھے چھوڑ کر جانے والے اس عظیم شاعر، جب یہ اکیڈمی کے چیئرمین تھے تو میں اس وقت ان کے ساتھ بحیثیت ممبر رہا. اسی طرح کسی شاعر یا ادب کی شخصیت کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے مجھے بلایا. اس وقت میں ان کے روبرو تھا، وہ تعزیتی لکھا رہے تھے پریس ریلیز، اور جب میں لکھنے میں گم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی ایک دن آپ ہی لکھو گے. میں نے اس کو یوں پہلے جس طرح ہم سنتے ہیں کہ بھئی اچھا بولو ویسے کہا، اور جب ہمارے چیئرمین مولانا محمد علی قاضی اور چند اراکین کے روبرو میں بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا جس وقت ہماری میٹنگ چل رہی تھی، تو مجھے وہ منظر یاد آیا اور ظاہر ہے کہ جذباتی ہونا لازمی تھا. 6 جنوری کو منیر احمد جامی کے ادارے محفل نے آپ کی تہنیت میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا تھا، کیونکہ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دلی نے شہری خدمات کے لیے انہیں غالب ایوارڈ سے نوازا تھا. اس سال نصیر الدین شاہ کو بھی غالب کے کردار کے لیے ایوارڈ سے نوازا تھا. میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی نظم ان کی نظر کی، اس میں اجے کمار سنگھ صاحب بھی صدارت فرما رہے تھے. خلیل صاحب نے مجھ سے کم فہم کی یہ جو نذرانہ عقیدت تھا اس کو بغور سنا تھا. میں آپ کی سماعتوں کے حوالے مختصر طور پر چھوٹی سی نظم ہے میں پیش کرنے کی یہ جسارت کر رہا ہوں. میں نے لکھا تھا کہ ممتاز شاعر خلیل مامون کی نظر، خاموشیوں سے ہم کلام، تنہائیوں میں اپنی فکر کی بزم سجانے والا، مشاہدات و احساسات اور اپنے تجربات کو قلم و کرتاس پہ آباد کرنے والا، اپنی حیات کے تلخ و شیریں نشیب و فراز، ارباب اقتدار کے جبر و استبداد، دوغلے معیار پر ان کے لفظوں میں اپنا احتجاج، اپنا رویہ اپنی نظر سے ہمیں روبرو کرنے والا، کڑوی کسیلی باتوں میں اپنی انسانیت کی تذلیل کا آئینہ دکھلانے والا، وہ جو اپنی سخنوری میں پابند روایات سے احتراز کرنے والا، صداقتوں کی ترجمانی میں نہ کسی طرح کا سمجھوتا کرنے والا. اس کا خیال کبھی اس کی خود کلامی لگتا ہے تو اس کی نظم کا رواں بیانیہ ہر دل مسترب کی آواز لگتا ہے. وہ شاعر خوش باش، خوش فکر، خوش کلام، وہ مجھے اپنے اندر آتش فشاں لیے باہر سے مجسم استقلال نظر آتا ہے. حاضرین کرام،